بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرسیکیوشن کے موضوع پر ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان میں جماعت احمدیہ کو پیش آنے والے تازہ ترین پرسیکیوشن کے واقعات پر بات کریں، ہم پروگرام کا آغاز کریں گے حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن اسرائیل عزیز کے تازہ ترین خطبہ جمعہ کے ایک اقتباس سے۔ یہ خطبہ جمعہ حضور انور نے 20 مارچ سن 2009 کو ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک ملا کی کوشش اور شہادتوں کا ذکر ہے کہ وہ ان شہادتوں سے احمدیت کی ترقی کو روک سکتے ہیں، تو یہ خام خیال ہے۔ جو کشتی خدا تعالیٰ نے خود بنائی ہے، اس کی حفاظت بھی وہ خود کرے گا اور اس کا سفر انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ ہاں، جہاں تک شہادتوں کا یا نقصان کا سوال ہے، ابتلا آتے رہتے ہیں اور شہادت پانے والے تو اپنی دائمی زندگیاں پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں مکرم محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب۔ آپ ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل لندن کے مدیر اعلیٰ ہیں اور ایڈیشنل وکیل الارشاد کے طور پہ بھی خدمات کی توفیق پا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم طاہر ندیم صاحب، آپ جماعت احمدیہ کے مربی سلسلہ ہیں۔ تو ناظرین، ابھی جس طرح کہ میں نے بتایا، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کو پیش آنے والے پرسیکیوشن کے بعض انسیڈنٹس کی، اور پھر اس کے بعد ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دراصل اس پرسیکیوشن کی وجہ ہیں، یعنی کہ جو جھوٹے پروپیگنڈا سے جماعت احمدیہ کے خلاف جماعت احمدیہ کی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کی جاتی ہیں تاکہ لوگ مشتعل ہوں اور جماعت احمدیہ کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنائیں۔ تو ہم سب سے پہلے آج بات کریں گے مکرم محترم سلیم الدین صاحب سے ربوہ میں، جو کہ ناظر امور عامہ ہیں صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے۔ تو سلیم الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلیم الدین صاحب، ہمیں اگر آپ بتائیں کہ جو ابھی حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس نے اید اللہ تعالیٰ بن اسرائیل عزیز نے خطبہ جمعہ میں بھی جن شہادتوں کا ذکر فرمایا ہے، اگر ان کی کچھ تفصیل ہمیں آپ بتا سکیں۔ جی، یہ 14 مارچ سن 2009 کو یہ صفاقانہ اور بے دردانہ واقعہ پیش آیا، جس میں مخالفین اور معاندین نے وہ ایک سلسلہ جو گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے جماعت کی مخالفت کا پاکستان میں، جس کا بھی ذکر بھی آپ نے فرمایا، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ 14 مارچ 2009 کو ہمارے دو احمدی نوجوان ڈاکٹرز جو میاں بیوی تھے، وہ ملتان میں شہید کر دیے گئے۔ بڑی صفاقی اور بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور یہ اسی ٹارگٹ کلنگ کا ایک تسلسل تھا جو گزشتہ سال بھی، اس سے پیوستہ سالوں میں بھی جاری رہی، اور اس سال بھی اب جبکہ اس نئے سال کو شروع ہوئے 3 ماہ پورے نہیں ہوئے، 4 شہادتیں ہو چکی ہیں پاکستان میں۔ اور جس طرح حضور انور نے فرمایا کہ شہادتوں کو، تو یہ شہادتیں جو ہیں وہ جماعت کی ترقیات کا پیش خیمہ ہیں، اور دشمن ہمیں ہماری ترقیات سے ان شہادتوں کی وجہ سے نہیں روک سکتا۔ تو تفصیل اس طرح ہے کہ ڈاکٹر شیراز احمد صاحب باجوہ ابن مکرم منور احمد صاحب باجوہ، یہ ملتان میں ان کی رہائش تھی، اور واپڈا کے ہاسپٹل میں یہ آئی اسپیشلسٹ تھے۔ بڑے اچھے نوجوان ڈاکٹر اور بڑے قابل ڈاکٹر تھے، ہردل عزیز۔ نہ صرف اپنے پیشے کے اعتبار سے بہت اچھی شہرت تھی، بلکہ اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی بہت ہردل عزیز تھے، اور غیر جماعت حلقے میں بھی خاصے مقبول تھے۔ نرم گفتار، دھیمے مزاج اور ہمدردانہ رویے ان کی پہچان تھے۔ تو یہ اپنے ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر گئے ہیں، جو کہ واپڈا کالونی کے اندر ہی گھر تھا، بڑا سیف علاقہ ہے سمجھا جاتا ہے، اور ان کی اہلیہ بھی اپنی ڈیوٹی سے، جو کہ چلڈرن ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھیں، اور ان کی بھی بڑی نرم دلی مشہور تھی اپنے کولیگز میں۔ تو یہ دونوں جب اپنے گھر گئے ہیں تو کوئی 3:15 سے 4 بجے کے درمیان کا یہ واقعہ ہے کہ دونوں کو بڑی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ
شہید کیا گیا. ان کی گھر میں کام کرنے والی نوکرانی نے 4 بجے کے قریب جب وہ گھر گئی ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر شیراز صاحب اپنے بیڈ روم میں ان کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی, منہ میں روئی اور آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی, ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے تھے. تو اس طرح ان کو شہید کیا گیا. اسی طرح ان کی اہلیہ ڈاکٹر نورین, وہ ڈرائنگ روم میں اسی طرح ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے اور منہ میں کپڑا بڑا بری طرح ٹھونسا ہوا تھا اور اسی سے ان کی شہادت ہو گئی. یہ نوکرانی نے ان کو دیکھا اور پھر آ کے اس نے باہر بتایا تو پتہ چلا کہ ان دونوں کو اس طرح شہید کیا گیا ہے. گھر میں ان کی قیمتی چیزیں موجود, اسی طرح وہ زیورات بھی تھے, پیسے بھی تھے, اور بھی چیزیں تھیں, وہ وہیں پہ اسی طرح موجود ہیں. اور کوئی ان کی مخالفت, جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی دشمنی, وہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ احمدی ڈاکٹرز کا جوڑا تھا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں کہ 84 سے اب تک 18 ڈاکٹرز شہید کیے جا چکے ہیں پاکستان میں. تو اس سے ان لوگوں کی ذہنیت کا اور مخالفت کا اندازہ لگائیں کہ بڑے تھوڑی مدت کے درمیان میں ہی ابھی منان صدیقی صاحب بھی کی شہادت بھی کچھ ماہ پہلے سب شہید ہوئے. پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہوئے, مبشر صاحب ہوئے کراچی میں. تو یہ انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو اس طرح بے دردی سے قتل کر رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ ان ساروں کا دستورہ امتیاز تھا کہ یہ جس طرح جماعت میں مقبول تھے اسی طرح غیروں میں بھی ان کی خدمت کا خاصا شعرہ اور چرچا تھا. تو سلیم الدین صاحب, جب ان کی رپورٹ کی جاتی ہے اتھارٹیز کو, تو یہ چیز اس نے کبھی ڈز اٹ میک اے ڈفرینس, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ لوگ وہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ نافع و ناس وجود تھے جن کو اس طرح سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے, تو وہ جو وہاں سے جو انویسٹیگیشن اور اس کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یا کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو پولیس اس کو, ان ایسے واقعات کو وہ مذہبی رنگ دینے سے اوائڈ کرتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی کوئی دشمنی کا چکر ہے یا کوئی اور ہے. اس کے بعد پھر جب آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اب اس واقعے میں بھی ان کو اب آ کے یہ کہنے لگے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی وجہ نہیں ملی سوائے اس کے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا ان کو. جی اسی طرح سے نارمل جیسے تفتیش یا تحقیق اس نہج پہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پھل لگ سکے اس تفتیش کو. جی وہ میں اندازہ ہے. جی سلیم صاحب جزاک اللہ. جماعت کا حوالہ آتا ہے اس وقت پھر ان کی تفتیشیں ساری. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جی سلیم صاحب جزاک اللہ شکریہ. ابھی اگر آپ ہمیں کچھ اور بھی آپ کے پاس ہوں گے اگر انسیڈنٹس ایسے اس کے علاوہ تو بھی اگر آپ وہ بتائیں. ابھی یہ ہے کہ 1984 میں یہ بدنام زمانہ آرڈیننس 20 جسے ضیاء الحق نے جاری کیا تھا, اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً کوئی 96-97 شہادتیں ہماری ہو چکی ہیں پاکستان میں. اور اس آرڈیننس کے تحت سینکڑوں مقدمات میں ہزاروں احمدی جو ہیں وہ انوالو ہوئے. توہین رسالت کے مقدمات بے تحاشا بنائے گئے جس کی سزا بھی موت ہے. اور اب ان 3-4 مہینوں میں ابھی آج کل کافی مخالفت کا بازار گرم کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان میں, جیسا کہ پیارے آقا نے بھی اپنے خطبات میں فرمایا اور خاص دعا کا بھی ہدایت فرمائی. تو ابھی یہ گزشتہ مارچ کا ہی میں آپ کو بتاؤں کہ مارچ میں ہمارے ایک کیس درج ہوا سلام والی ضلع سرگودا میں. 15 احمدی دوستوں پہ 298C کے تحت FIR درج کروائی گئی. اور وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ یہ تھی کہ ایک احمدی دوست کی دکانیں ہیں اور ایک غیر احمدی اس کو لینا چاہتا تھا. احمدی نے اس سے انکار کیا. اس نے جا کے ایک مدرسے کے مولوی کو بتایا اور اس نے پھر آگے کیس درج کروا دیا. تو یہ جب تک یہ کالے اور بدنام زمانہ قوانین اس ملک میں موجود ہیں اس وقت تک بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور ملک بھی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ ملک ان قوانین کے بعد درجہ بدرجہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو ان کو خود ہوش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہماری ایک ٹیچر ہیں بشرا ناہید صاحبہ, یہ پسرور ضلع سیالکوٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہاں ایک PN نے ان کے خلاف آپ اندازہ لگائیں کہ